کیا تہجد ہمیں پڑھنی چاہیے؟ یا تہجد ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ یا تہجد نہ پڑھنے سے کیا ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ یا تہجد اتنی ضروری ہے کہ ساری دعا ہماری اسی سے قبول ہو جائے گی؟ تو آج اسی سوالوں کے جواب لے کر میں آئی ہوں۔ تو السلام علیکم جی، میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ تو میں نے پہلی بار یہ ولاگ شوٹ کیا ہے جس میں میں موٹیویشنل ویڈیوز بنانے جا رہی ہوں، تو امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو دیکھیے جی، تہجد کی نماز کی جی ایسی بات ہے کہ تہجد کی نماز ہے تو بہت زیادہ ضروری، بہت ہی اچھی اور بہت ہی لاڈلی اللہ کی نماز ہے یہ۔ لیکن میرا آپ سب سے یہ کہنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ وظائف وغیرہ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، اور سب کا من ہوتا ہے کہ تہجد پڑھیں کہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور اس ٹائم پہ اٹھ کے، کیونکہ اللہ کی خاص رحمانیت اس ٹائم پہ جاگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو اللہ اس وقت ساتویں آسمان پہ جو آواز لگاتا ہے، تو یہ بہت ہی خاص وقت ہے اور بہت ہی ایک خاص عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے میں، جو لوگ تہجد کی نیت تو کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن کیا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ فجر، مغرب، ظہر، عشاء، عصر، ان سب کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ یہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے فرض نماز کی کو سب سے پہلے پرائرٹی دی ہے، کیونکہ فرض نماز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں تہجد کے خلاف نہیں ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، میں بھی پڑھتی ہوں، جب مجھے موقع ملتا ہے میں بھی پڑھتی ہوں، لیکن پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہے، کیونکہ ہم سے تہجد کا سوال نہیں ہوگا آخرت کے روز کہ آپ نے تہجد کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور تہجد کے لیے آپ اٹھے کہ نہیں اٹھے۔ ہم سے نماز کا سوال ہوگا، فرض نمازوں کا، ہم سے سنتوں کا بھی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، سنتیں اور نفل نماز ایسی ہے کہ ہمارے اعمال جب کم پڑ جائیں گے تو اسے سنتوں سے اور نفلوں سے ہمارے نام اعمال کو بھرا جائے گا کہ ہاں دیکھو کچھ کمی تو نہیں ہے کہ اس میں سنت نمازیں بھی ڈال دو، سنت عمل بھی ڈال دو اور نفل عمل بھی اس میں ڈال دو، تب تو یہ عمل ہوگا۔ لیکن پہلے پوچھ جو ہوگی ہمارے صرف اور صرف فرض نمازوں کی ہی ہوگی۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی فرض نماز میں گڑبڑی ہے اور ہماری فرض نمازوں میں گڑبڑی ہے، تو ہم کتنی بھی نفل پڑھ لیں اس میں بھرپائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں پہلے تو ہمیں اس کے جواب دینے ہیں، ہمیں اسے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کا نماز کے پابند بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں ویسے ہی آسان کر دے گا، اور اگر مشکلیں آسان نہیں بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صبر کیجیے اس پہ۔ ہاں، اگر آپ کو الگ سے ایفرٹ ڈالنا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ہی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھنا چاہتی ہوں، تو بے شک پڑھیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جس وقت دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ کیونکہ باقی وقت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں یا ہم لوگوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں جی، یہ بندہ اس ٹائم میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں فرض نماز کی ادائیگی کرتی ہوں، لیکن وہ وقت ایک ایسا وقت ہے جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں نہیں جانتا اس ٹائم پہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرا بندہ یا میری بندی اس ٹائم اٹھ کر میرے لیے صرف اپنا نرم بستر چھوڑ کے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے میرے لیے حاضر ہوا ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں، تیرے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، اور تو ہی دیکھ رہا ہے اور تو ہی دینے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو تہجد پڑھیے، تہجد پڑھنے میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن پہلے اپنی فرض نمازوں کو ٹھیک کیجیے۔ اگر فرض نماز آپ کی ٹھیک ہے، یا آپ ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، 1 وقت ہی پڑھتے ہیں، 2 وقت ہی پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گی آپ جتنے وقت کی آپ کو مل جائے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی 5 وقت کی آپ ایک ساتھ سٹارٹ کر دو۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ابھی ابھی دین پہ آیا ہے، ابھی ابھی نمازوں کی طرف اس کا رجحان ہوا ہے، تو میں اس سے کہوں گی اسے جس ٹائم کا وقت ملتا ہے، اسے فجر کا ملتا ہے فجر آسانی سے پڑھ لے، اسے ظہر ملتی ہے ظہر پڑھ لے، اسے عشاء ملتی ہے عشاء پڑھ لے، اسے مغرب مل رہی ہے مغرب پڑھ لے، عصر مل رہی ہے عصر پڑھ لے، لیکن اللہ کے واسطے جو وقت مل رہا ہے اسے اس وقت کی ناغہ نہ کرے۔
کوئی کہتا میں کام پہ تھا، میں بہانے بہت ہوتے ہیں انسانوں کے پاس، میرے پاس بھی بہت بہانے ہیں۔ میں کام میں تھی، میں کچن میں رہ گئی، مہمان آ گئے، اچانک نماز نکل گئی، وضو تو بنائی ہوئی تھی لیکن پھر بھی مہمان آ گئے۔ لیکن اللہ کے بندے کم سے کم مہمان کو چھوڑ کے، مہمانوں سے کہہ کر، مہمانوں کو اگر برا کیونکہ ہوتے ہیں کچھ مہمان ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئی۔ ہونے دیجئے، مہمانوں سے مطلب نہیں ہے، انسانوں سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو اگر مہمان گھر میں بیٹھا ہوا بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پوری نماز ادا کریں گے تو مہمان اکیلا بیٹھا رہے گا، کوئی بات نہیں، آپ ان سے تھوڑا سا ٹائم لے کے فرض نماز ادا کر دیجئے۔ صرف اگر آپ ظہر کے ٹائم مہمان آپ کا آیا ہے اور آپ کو پوری نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، بہت تنگی ہو رہی ہے ٹائم میں کہ کھانا ہی بنانا، مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے، تو آپ صرف 4 فرض پڑھ لیجئے، بعد کے سنت نفل آپ بعد میں ادا کر لیجئے، مہمان جانے کے بعد 4 فرض آپ ادا کر لیجئے تو آپ اپنے فرض سے ادا ہو جائیں گی کہ ہاں میں نے فرض ادا کر لیے۔ بعد میں مہمان چلا جائے تو آپ بعد میں کسی بھی ٹائم پہ سنت اور نفل ادا کر لیجئے، لیکن فرض کو پریارٹی پہلے دیجئے، کسی بھی حالت میں فرض نماز نہ چھوڑیے۔ سفر میں ہیں، سفر میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو نماز کا وقت شروع ہوگا، نہیں، نماز کا وقت الگ ہے، اذان کا وقت الگ ہے، اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی۔ اکثر ہمارے علاقوں میں اذان دیر سے ہوتی ہے، نماز کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر کہیں جانا ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ کو کہیں جانا ہے، 5 بجے آپ کو کہیں پر جانا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، جیسے آج کل 5:15 بجے اذان ہو رہی ہے، لیکن نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے 4:50 پہ، 4:55 پہ، تو آپ فوراً 4:55 پہ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے اور نماز پڑھ کے اپنے کام پہ نکل جائیے جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے۔ لیکن یہ مت کیجیے کہ اذان ہوگی تو 15 منٹ بعد تو ابھی اذان ہوگی، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، میں نماز ادا کروں گی تو مجھے ٹائم ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ گوگل کر لیجئے کہ اتنے ٹائم پہ فرض نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو میں اس ٹائم پہ نماز ادا کر لوں گی، نماز پڑھ کے نکلیے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ہم لیڈیز کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو رات کو کسی فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، تو ہم لوگ اس ٹائم پہ نماز چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں اب ہمارا میک اپ ہو گیا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے 8 بجے کے بعد ہی جانا ہوتا ہے شادیوں میں، پارٹیز میں، تو عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور آ کر اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ یہ بات سمجھو، وضو کر کے آپ اپنا میک اپ کر لیجئے، آپ کو میک اپ کرنا، ہاں میک اپ میں حلال چیز ہونی چاہیے، وضو کر لیجئے، وضو کر کے آپ اپنا تیار ہو جائیے، آپ کو آدھا 1 گھنٹہ جو بھی لگتا ہے تیار ہونے میں، لیکن نکلنے سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ آ کر پڑھ سکتی ہیں اس نماز کو، کیونکہ عشاء کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز اگر آپ آ کر پڑھ سکتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ آ کر پڑھ لیجئے، ورنہ آپ نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے، بہت زیادہ ہوگا، آپ کو بھی سکون ملے گا، کوئی کام آپ پر نپٹ جائے کتنا سکون ملتا ہے، ہمارے گھر کا کام نپٹ جاتا ہے ہمیں کتنا زیادہ سکون ملتا ہے، ایسی نمازوں کا سکون جسے مل جائے گا وہ بہت ہی خیر آباد رہے گا۔ نمازوں کی پابندی ہر حال میں کیجیے، اور تہجد کی پابندی بھی کیجیے اگر آپ فرض نماز پوری طرح سے پڑھتے ہیں تو، یہ نہ ہو کہ آپ نے عشاء تو چھوڑ دی اور فرض آپ نے ادا کر لی، اور تہجد کا آپ کو اتنا شوق ہے اور آپ نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو تہجد کے لیے کوئی صبح اٹھ کر پڑھنا کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے صبح اور آپ کو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، تو آپ رات میں ہی پڑھ کے سو جائیے، اس کے دو نفلیں رات میں پڑھ کے سو جائیے، تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتی ہوں، میں خود پڑھتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے، لیکن اپنی عبادتوں کو نہیں بتانا چاہیے کسی سے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا صرف اور صرف اس لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو، کیونکہ وہ نماز ہے اتنی خوبصورت اور ہے اتنی لاڈلی، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ، نفل عبادت میں اللہ کو اگر کوئی محبوب چیز ہے تو وہ یہی عبادت ہے، تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں بہت زیادہ عرش پر جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہیں، اس وقت کی دعائیں، تو آپ پڑھیے ضرور، لیکن پہلے فرض کی پابندی کریے، فرض چیزوں سے آپ ادا ہو جائیں پھر آپ نفلوں کی طرف جائیں، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس طرح سے کریے، اور کام کو دیکھ کر کبھی بھی نماز کو مت چھوڑیے کہ میرے گھر میں اتنا کام ہے اور میرے گھر میں اتنا زیادہ کھانا پکانا اتنا زیادہ ہوتا ہے یا اتنے ممبرز ہیں، دیکھیے اور ممبرز ہیں ان کی ہیلپ لیجیے آپ، لیکن نماز آپ ضرور پڑھیے،
نماز کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑے. نماز کسی پہ معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی نبی پہ معاف نہیں ہوئی، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوئی. نماز کو تو آپ کو پڑھی. اللہ نے روزے کی چھوٹ دی ہے، ہمیں حج کی چھوٹ دی ہے اللہ نے، اور زکوٰۃ کی بھی چھوٹ ہمیں دی ہے، لیکن نماز کی چھوٹ ہمیں نہیں ملی ہے. اور نماز اگر ہم فرض کے حساب سے دیکھیں تو نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 2 صبح فرض کے ہیں، فجر کے ہیں، اور 4 فرض دوپہر کے ہیں ظہر کے، اور 4 عصر کی نماز کے ہیں، 3 فرض مغرب کے ہیں، 4 فرض اس کے ہیں، اور 3 وتر واجب ہیں. تو آپ کو یہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. آپ کسی بھی قیمت پہ اسے پڑھیے، اور اس کی بالکل بھی ناغہ آپ نہ کریں. تو میری ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے میرے چینل کو. تو میں اسی طرح سے ویڈیوز بنانے کی پوری کوشش کروں گی. آپ مجھے سپورٹ ضرور کیجیے، اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے. میں تو اپنے لیے ہدایت کی ہی دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سب کو ہدایت دے کہ ہمیں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور سنتوں کو زندہ کرنا، جو سنتیں مر چکی ہوں ان کو زندہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور سنت والی زندگی اور کلمے والی زندگی اللہ ہمیں سب کو نصیب کرے، اور کلمے والی موت اور کلمے والی زندگی ہمیں اللہ نصیب کرے. آمین ثم آمین. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں کچھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا پلیز. اللہ حافظ.